قرآن پاک کی تلاوت کتنی بڑی عبادت ہے. چلیے یہ تو ہو گیا, قرآن بھی پڑھ لیا آپ نے, مناجات بھی ہو رہی ہے, کیا عبادت ہے؟ اور عبادت ابھی باقی ہے نماز میں. ایک ہی نماز ہے, عبادتیں کتنی ہو رہی ہیں دیکھتے جائیے. جامع عبادت ہے نماز جو ہے, جامع عبادت. کتنی عبادت آپ نے ایک ہی عمل میں کر لی, ابھی اور باقی ہے. مومن مسلمان کیا ہے, کب ہوتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. ہاں, شہادت دیتا ہے نا ان دو چیزوں کی, تب جا کے مومن. اب نماز میں آپ نے وہ اپنی شہادت کو بھی دہرا لیا, گویا کہ تجدید ایمان بھی ہوتی جا رہی ہے. آپ کا ایمان اور پختہ ہو رہا ہے. تحیات میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اشہد ان لا الہ پڑھ رہے ہیں نا, شہادت گواہی دے رہے ہیں, اور شہادت بھی آپ پڑھ لے رہے ہیں. یہ بھی عبادت ہو رہی ہے, اس میں کلمے کا ذکر بھی ہو جا رہا ہے, اور عبادتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک عبادت وہ بھی دیکھیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی پڑھا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سلام بھی پڑھو, پھر نبی پر سلام کر دو, سلام بھی اللہ پڑھوا دے رہا ہے. السلام علیکم ایھا النبی. کتنی عبادتیں اس میں موجود ہے. نماز کتنی پیاری عبادت, کتنی ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے. ابھی اور دیکھیے, انسان اچھی باتیں کرے, آپس میں باتیں کرے, اچھی باتیں کرے, حرام باتیں نہ ہو, گناہ کی باتیں نہ ہو, تو یہ جائز ہے. اچھی باتیں کرنا بلکہ ثواب کا بھی کام ہے. لیکن نماز میں اسے ان باتوں سے بھی روک دیا گیا. اب تو بات نہیں کر سکتا, بات تجھے کرنا مجھ سے کر, میرے ساتھ ہم کلام ہو جا, میری بارگاہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر, مجھ سے دعائیں مانگ, میری تسبیح بیان فرما, میرے لیے سجدے کر. اب دنیا کو چھوڑ دے. اگر آپ نے یہاں وہاں کلام کیا, کسی نماز ہی ٹوٹ جائے گی, فاسد ہو جائے گی. نفس کو روک دیا آپ نے بات کرنے سے. صرف بات کرنے سے ہی نہیں, صرف بات کرنے سے ہی نہیں, بلکہ اور ایک دوسری جائز اور پاکیزہ چیز ہے جو حلال ہے, اس کو بھی نماز نے منع کر دیا. اب نماز میں وہ بھی آپ نہیں کر سکتے. کیا؟ کھانا پینا. نماز میں آپ نے اگر کچھ کھایا, کھانے سے مراد تھوڑی بڑی چیز ہے, چنے کے دانے جتنی کوئی چیز اگر آپ نے کھا لی, نگل لی, نماز چھوڑ جائے گی. کھانے پینے سے بھی نماز نے روک دیا. اب یہ کھانے پینے سے آدمی کب روکتا ہے؟ کب رکتا ہے مسلمان کھانے پینے سے؟ وہ کب رکتا ہے؟ تو فرمایا وہ روزے میں رکتا ہے. سبحان اللہ. یعنی جب انسان روزہ رکھتا ہے, جب تک روزہ دار ہے, کھا پی نہیں سکتا, اس سے روک دیا گیا. تو وہی حال نماز میں ہو گیا, گویا کہ نماز میں اسے روزے کا بھی عمل اس میں شامل ہو گیا. سبحان اللہ. جب تک کہ نماز میں گویا کہ روزے میں بھی ہے, کھا پی بھی نہیں سکتا. کیا کتنی پیاری عبادت ہے یہ نماز یار, کتنی کیا کیا اس میں سب کچھ جمع کیا ہے پاک پروردگار نے, اور کیا کچھ اس میں ہمیں مل سکتا ہے اگر ہم تھوڑا اس پر دھیان دے دیں, نماز کو سمجھ لیں اور صحیح سے پڑھنے والے بن جائیں. اور یہ ساری چیزیں جب اس نے کی ہیں, تو اب جو ہے ان ساری چیزوں کے بعد, ساری عبادتوں کے بعد اس کی نیت یہ کہ جو میرا اصل مقصد پروردگار وہ مجھے عطا فرما دے, میری حاجت پروردگار دور کر دے, میری حوائجات, میری تمام مشکلوں کو پروردگار آسان کر دے, اور مجھے دنیا اور آخرت کی فکروں سے میرا پاک پروردگار بری فرما دے. اب استعانت وہاں پر پھر مدد کہ مدد مانگو. تو یہ ایسی چیز ہے نماز. اب ہم اس سے دور ہیں, ہم اس سے ہی دور بھاگ رہے ہیں. جو رب نے ہمیں طریقہ بتایا ہے, جو چیز ہمیں عطا فرمائی, ہم اس کے ساتھ ہی نہیں ہیں, تو پھر کیا ہم کیسے فلاح؟ بار بار روزانہ 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح بار بار پکارا جا رہا ہوگا. ہم خود ہی فلاح کی طرف نہیں جا رہے, کامیابی کی طرف نہیں جا رہے, تو ہم کیا کامیاب ہوں گے بتائیے؟ کیسے کامیاب ہوں گے؟ اتنی پیاری عبادت, اتنی بڑی عبادت, اور ہم اس سے ہی دور ہیں. اب آئیے اس طرف کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو. پہلے صبر کا ذکر کیوں؟ جب نماز اتنی ساری عبادتوں کی جامع ہے تو نماز کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا, صبر کا ذکر بعد میں ہونا چاہیے تھا, پر یہاں پہلے صبر کا ذکر ہو رہا ہے, پھر نماز کا ذکر ہو رہا ہے. تو فرماتے ہیں روح المعانی بڑا پیارا فرمایا کہ فرمایا صبر کو پہلے ذکر اس لیے کیا گیا, نماز کو بعد میں ذکر اس لیے کیا گیا کہ نماز مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ انسان صبر نہ کرے. صبر کے بغیر نماز ہی نہیں ہو سکتی.
سوچے کتنی پیاری بات ہے. اب یہ عبادت میں نے اتنی ساری جو ذکر کی ہے، انسان اگر صبر نہ کرے تو کہیں سے بھی اس کو عبادت یہ نماز جو ہے مکمل کر ہی نہیں سکتا. کلام سے صبر کرنا ہے، کھانے پینے سے صبر کرنا ہے، رکنا ہے. صبر کا ہم نے بتایا پہلے تفصیل سے کہ اپنے آپ نفس کو روکنا، کلام سے روکنا، بات نہیں کرنا ہے، بات سے روکا، کھانے پینے سے روکا، اس کی توجہ جو ہے وہ اللہ عز و جل کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف، یہاں وہاں متوجہ ہونے سے اپنے آپ کو روکا، نفس کو روکا، اپنے آپ کو خیالات کو یہاں منتشر ہونے سے روکا، چلنے پھرنے سے اپنے آپ کو روکا، اس پر صبر کیا، وہیں کھڑے رہ کے نماز پڑھنی. دنیا ایک طرف ہے، دکانداری ہر چیز ایک طرف، ساری چیزوں سے اپنے ذہن کو روک کر کے نماز کی طرف متوجہ ہوا. وقت جا رہا ہے، دکان پر گراہک آ رہے ہوں گے، یہ اور سب کچھ چھوڑ کر کے اس پر بھی صبر کر کے، یعنی بغیر صبر کے آدمی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا. صبر کرنا ہی ہے اسے، یعنی صبر کرے گا تبھی صحیح طریقے سے نماز بھی پڑھ سکے گا، اور صبر ہی نہیں کیا تو نماز ہی نہیں پڑھ سکتا. یعنی نماز میں صبر بھی شامل ہے. اتنی پیاری بات ہوتی، اس لیے صبر کو پہلے ذکر کیا گیا کہ صبر کرتے ہوئے، بلکہ تفسیر مظہری میں تو فرمایا کہ صبر کے ذریعے سے، جو یہاں پر استعانت فرمایا تو یہ ہے کہ صبر کے ذریعے سے نماز پر مدد چاہو، صبر کے ذریعے سے نماز کے لیے مدد چاہو. یہ ایک معنی بتا تفسیر مظہری میں بیان. اب دیکھیے، آدمی صبر کرے گا تبھی تو صحیح طریقے سے نماز پڑھ سکے گا. اور پھر پڑھتے ہیں کچھ پڑھنے والے بے صبرے بھی دیکھیں، اللہ اکبر، کہ اپنی ایک ہی رکعت اپنی ہو رہی، ان کی تو پوری 2 رکعتیں ہو کے تحیات بھی ہو گئی، سلام بھی پھیر دیا. ابھی تو اپنی پہلی ہی چل رہی ہے. میں نہیں کہ بہت اللہ والا ہوں یا بہت لمبی طویل نمازیں پڑھتا ہوں، پر ہے کچھ ایسے سپر فاسٹ جیٹ ایج میں رہنے والے موجود ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، سمجھ ہی میں نہیں آتا. اتنی اسپیڈ دکھاتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم ایک مرتبہ بھی بولتے بھی ہیں کہ نہیں، وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. تشہد میں کیا پڑھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا. فٹافٹ آج کل تو کرسی پر کیا کچھ ہو رہا ہے، اس طرف تو جانا ہی بعد میں دیکھیں گے پھر کبھی موقع ملا تو. یعنی بے صبری سے پڑھتا ہے تو وہی بیان، صبر کر کے نماز پڑھ بھائی. بے صبری کر کے نماز پڑھ رہا ہے، بے صبر والی تو پھر کیا پڑھ رہا ہے تو. صبر کر، صبر کے ذریعے سے نماز پر مدد چاہ، صبر کے ذریعے سے نماز پر مدد حاصل کر. صبر کر، صبر کے ساتھ نماز پڑھ، بے صبرہ بن کے مت. اچھا نماز ہو گئی تو بھی بے صبری دکھاتے ہیں. مسجد میں حال ہوتا ہے بھائی، اللہ کی پناہ، جیسے ہی جماعت ختم ہوئی، دعا ہوئی پہلی، اتنی اسپیڈ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ایسا لگتا ہے کہ کوئی قید خانے سے مجرم بھاگتے ہیں نا، وہی ہماری مثال ہو جاتی ہے کہ بھاگو بس نکلو. اب پیچھے نماز ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کوئی بعد میں آیا تھا مسبوق آیا، اس کی باقی رکعتوں پڑھ رہا ہے، وہ حالت خراب ہو جاتی ہے کہ کیسے نکلے. کھڑے ہو جاتے ہیں دروازے پر اس کے سامنے کہ بس نکلنا، بھاگنا. کچھ تو وہ بھی نہیں دیکھتے کہ ٹوٹ رہی ہے، اگر اس کی رکعت اس کے آگے سے گزر رہے ہیں تو گزر چلے گا، توڑ کر جائیں گے. حدیث میں ہے کہ 100 سال اگر اس کو انتظار کرنا پڑے تو کھڑا رہ جائے لیکن نمازی کے آگے سے گزرے نہیں. اتنا بڑا گناہ ہے یہ. نہیں، وہ صبر ہی نہیں ہے نا، صبر ہے نہیں تو پھر کیا ہو. تو اسی لیے تو فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ساتھ مدد چاہو، صبر کے ساتھ. مسجد میں بھی صبر نہیں ہوتا تو پھر کہاں صبر کریں گے بھائی. بھاگنا ہے، نکلنا. کسی کی مجبوری ہو تو میں اس پر نہیں کہتا، مجبوری کے بارے میں میں نے کبھی، واقعی مجبوری ہے تو پھر کچھ نہیں ہے. لیکن صرف بھاگنا ہے اگر، تو پھر تو پتہ نہیں ہے کیا آپ نماز پڑھ رہے اور کیا آپ صبر کر رہے. اللہ مجھے بھی صبر والا بنائے، آپ کو بھی صبر والا بنائے، صبر کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نماز سے مدد مانگنے کا یہ پریکٹیکلی بھی ہم کو احادیث میں ملتا ہے، پریکٹیکل بھی ملتا ہے.
ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ تمام تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور اکرم کا عمل رہا، مبارک عمل رہا، جو فرض نماز جو ہے فرائض کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی حاجات پیش آتی تھی سرکار نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف میں نظر آیا سرکار کو، مجھے ارشاد فرمایا کیا بات ہے؟ سرکار حضور عرض کی حضور پیٹ میں درد ہے۔ وہ درد کیا تھا؟ غالباً بھوک کی وجہ سے، غربت کا دور تھا وہ۔ سرکار نے فرمایا آئیے چلو ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں، بھوک لگی نماز پڑھ لیں کہ یہ نماز جو ہے اس حاجت کو بھی دور کرے گی، تکلیف کو دور کرے گی۔ روایت میں کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ ایک دفعہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ جو ساری دنیا جن کی ملک ہے اور آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، جب ایسا جب دور آتا جب کھانے کے لیے نہیں ہوتا، بھوک کی شدت ہوتی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی طرف بار بار جاتے، بار بار نماز پڑھتے تھے، نماز کے ذریعے سے مدد حاصل، نماز سے مدد حاصل کر۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، سب کچھ ہے لیکن پھر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غربت والی زندگی اور نماز سے مدد حاصل کر۔ سورج گرہن لگ جاتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک کہ گرہن نہیں ہٹتا، گرہن جسے کہتے ہیں سورج گرہن، ایکلپس، جب تک کہ نہیں ہٹ جاتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ ہے آج بھی سنت ہے، آج کل الٹا چل رہا ہے، آج کل وہ دیکھتے ہیں کہ سورج گرہن آج ہونے والا ہے، کیسے دیکھیں گے، کیا کریں گے، دیکھنا ہے، چاند گرہن لگنے والا ہے، دیکھنا ہے۔ سنت کیا ہے، طریقہ مصطفیٰ کیا ہے، وہ چھوڑ کر کے ہم دوسرے طریقوں پر چلے گئے تو پھر برباد ہو رہے ہیں نا۔ سورج گرہن کی نماز وغیرہ کا تو کہیں اب کہیں کچھ ہے ہی نہیں، تصور ہی ختم ہو چکا ہے، امت کو نمازوں سے پڑی ہی نہیں کچھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ رہا کہ سورج گرہن لگتا تو سرکار نماز پڑھتے تھے، نمازوں میں لگ جاتے، وہاں بھی نماز سے اللہ کی مدد چاہتے۔ اور امت کیا کر رہی؟ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ تیز بارش ہوتی، آندھیاں آتی یا بجلی کڑکتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نماز کی طرف آتے، مسجد میں آ کر نماز پڑھتے۔ پریکٹیکل دکھایا کہ نماز کے ذریعے سے مدد چاہنا، نماز سے مدد چاہنا، یہ نماز پڑھتے باقاعدہ ہر وقت، ہر حاجت پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج ہم سب کچھ کر لے رہے ہیں لیکن نماز سے دور ہے۔ نماز نفل تو چھوڑ دیجئے، فرائض ہی نہیں ہو رہے تو کیا ہم نفل پڑھیں گے اور کیا نماز کے ذریعے سے مدد چاہیں گے؟ وہ سب کچھ نہیں۔ ہاں کچھ حاجت آتی ہے تو فرض چھوڑ کر کے نفل پڑھتے ہیں، کچھ بتائے بھائی صلاۃ حاجت پڑھو، یہ پڑھ کے اس میں دعا کرو، اور جب فرائض ہی نہیں ہوگی تو آپ کی نفل کہاں سے آپ کو اثر دکھائے گی؟ فرائض جب تک مکمل نہ ہو، نفل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قبول نہیں ہوگے، پر اصل چیز فرض ہے، فرض کے بغیر نفل وہ مقام نہیں دے گا جو آپ کو ملنا چاہیے، وہ چیز، وہ نتیجہ نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے۔ تو فرائض پہلے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ کے بیٹا جو تھا اس کی وفات کی کس نے خبر دی، آپ نے فوراً اللہ اکبر اور نماز میں شامل ہوا، اور نماز اتنی طویل کر دی کہ لوگوں نے تجہیز و تکفین نہلا کر جنازہ وغیرہ تیار کر کے لے جا کے بچے کو دفن بھی کر دیا، بیٹے کو دفن بھی کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا، لوگ آئے کہ حضرت یہ کیا کیا؟ فرمایا مجھے بہت پیارا تھا بچہ، مجھے بہت عزیز تھا، میں بہت محبت کرتا تھا، مجھے بڑی تکلیف پہنچی تھی، بہت بڑا صدمہ آیا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ میں واہ ویلا کروں، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ میں صبر کروں، اور نماز میں لگ گیا کہ جو اللہ نے حکم فرمایا تھا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، میں نے نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کی، اور پھر اللہ نے فرمایا بھی ہے کہ نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، میں نے اسی پر عمل کیا۔ تو یہ پریکٹیکل بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا ہے، صحابہ نے بھی کیا، اور اسلاف کی زندگی میں واقعات ملتے ہیں اس طریقے سے کہ نماز جہاں کوئی حاجت ہوئی نماز پڑھتے تھے، فرائض کے علاوہ نوافل پڑھ لیتے تھے، اور ہم نمازوں سے ہی دور ہیں۔ ہم
سب کچھ کر رہے ہیں پر فرائض سے ہی دور کر۔ کاش پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی نمازی بنا دے، کم سے کم 5 گانا نمازی بن جائیں، 5 وقت کے نمازی بن جائیں، کم سے کم اتنا ہو جائے جماعت کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں۔ مجھے بھی اللہ نمازی بنا دے، آپ کو بھی بنائے، تمام مومنین کو نمازی بنائے پروردگار، صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لوگوں تک عام کریں، میرے لیے سب کے لیے دعائیں کریں، پروردگار سب کے حاجات کو پوری فرمائیں، سب کی تمنائیں پوری فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔